بس مایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ ناپاک وجود لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر جانے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے حائل ہوئی۔ نہیں بدر، مایا نے اسے کونی سے پکڑ کر روکا۔ تم یوں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ جو تم مجھ سے کرتے ہو۔ ماہ ملکہ میں جان کارلوس کو دے دوں گی، میں اسے نہیں رکھوں گی۔ کیا تب بھی ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے؟ تم میرا اعتبار کھو چکی ہو، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ بدر نے دیکھا وہ رو رہی تھی، آنسوؤں سے، ہچکیوں سے، مگر اس کا دل نہیں پگھلا۔ وہ اسے ہٹا کر جانے لگا۔ نہیں بدر، اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو میری بات سنو، میں مانتی ہوں میں نے لالچ میں یہ سب کیا، مگر میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ یہ غلط تھا۔ میں اپنے عمل کو اگر جسٹیفائی نہیں کر رہی تو میں یہ نہیں چاہتی کہ تم مجھے جج کرو۔ میں اب میرے لیے وہ ہیرا کوئی حیثیت نہیں۔ بدر دیکھو پلیز، اس طرح مجھے مت چھوڑو۔ وہ اس طرح بھیگا چہرہ لیے اس کی منت کرتی۔ وہ فرنگی لڑکی اسے کہیں سے بھی وہ بیلی کی ملکہ نہیں لگ رہی تھی جسے وہ جانتا تھا، لیکن وہ بیلی کی ملکہ تھی ہی کب؟ اور اسے جب بھی بیلی کی ملکہ کہتا تھا اس کے ذہن میں ہمیشہ ماہ ملکہ کی اس کہانی کا تصور آتا تھا جو گاؤں کے بڑے بوڑھے سنایا کرتے تھے۔ بیلی کی اصل ملکہ تو وہ پتھر تھا۔ تم نے تو میرے ساتھ فریب کیا ہے مایا، تم نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ کیا دھوکہ کیا ہے میں نے؟ ماہ ملکہ تمہاری ملکیت تو نہیں تھا، تمہارے بزرگوں کی میراث تو نہیں تھا، وہ شیکر کی میراث تھا۔ وہ شیکر اپنی جائیداد میرے نام کر کے مرا ہے، گوپال بھی مر چکا ہے۔ بدر، میں اس ہیرے کی قانونی وارث ہوں، تمہارے ساتھ تو کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ جواب دیے بنا آگے بڑھ گیا۔ مایا نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پرے دھکیلتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بدر بدر، وہ پکارتی دیوار سے لگی نیچے بیٹھتی چلے گئی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ سننے کی حد سے باہر جا چکا تھا۔ اسے لگا اب وہ کبھی بھی نہیں سننا چاہے گا۔ وہ اسی طرح زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ خیر تو ہے پتر، چاچی اس کے پاس آئی جو اب برآمدے میں چارپائی پہ نیم دراز تھا، سر گاؤ تکیے پر رکھے وہ بے تاثر نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ بدر، میں نے کہا خیر تو ہے؟ بقاول کہہ رہا تھا صبح سے 3 دفعہ میم صاحب تیرا پوچھنے آئی ہیں، پر تو نے کہلوا دیا تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ پریشان سی چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھ گئی۔ میں کسی میم صاحب کو نہیں جانتا۔ وہ اسی طرح چھت کو گھور رہا تھا۔ پر ہوا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ تو اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ وہ جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ جب ملتا تھا تب بھی تجھے یہی اعتراض تھا، اب چھوڑ دیا تب بھی تو پریشان ہے۔ میں کدھر جاؤں اماں؟ ہائے نہیں میرا پتر، چاچی بکھلا گئے۔ ماں صدقے ماں واری، تو نے اسے چھوڑ دیا، چنگا کیا پتر، تجھے اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے تھا۔ اب تو جب کہے گا میں تیری شادی کر دوں گی، دیر سویر کی کوئی چنتا نہیں پتر، جب تیری مرضی ہوگی۔ پھر اسی جمعہ کو کر دے اماں۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ چاچی ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر ذرا حواس واپس آئے تو وہ خوشی اور فکر مندی کی ملی جلی کیفیت میں نوکروں کو آوازیں دینے لگی، رکھی جنتے، ارے سنتے ہو کوئی؟ کیا ہوا چاچی؟ زہرا بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ اس نے آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی اور ہاتھوں پر گیلا آٹا لگا ہوا تھا۔ جا سندل سے ہاتھ منہ دھو اور آرام کر، یہ کام جنتے کو دے دے، اب تیرے یہ کام کرنے کے دن نہیں ہے۔ خوشی اور جوش چاچی کے چہرے پر پھوٹ رہا تھا۔ پر ہوا کیا چاچی؟ وہ قدرے پریشان سی ہو گئی۔ بدر شادی کے لیے مان گیا ہے، اس جمعہ کو کہتا ہے کہ بیاہ کر دو۔ چلو اچھا ہے، مگر پنڈی سے رشتہ داروں کو نہ بلا پائیں گے، مگر خیر ہے، ولیمہ بعد میں دے دیں گے۔ اب مانا تو اب ہم بھی اس کی مانیں۔ اور میم صاحب، اس نے خود ہی منصوبے بناتی چاچی کو قدرے ہراساں آواز میں چونکایا۔ ارے وہ چھوڑ آیا، اسے کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا۔ اچھا ہی ہوا، تو جا کر آرام کر۔ جنتے، ارے واہ جنتے، وہ جنتے کو بلاتی رسوئی کی طرف بڑھ گئی، اور زہرا اسی طرح آٹے میں لتھڑے ہاتھ لیے متذبذب سی برآمدے میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ وہ مضطرب سی دالان میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، بار بار بند پھاٹک کو دیکھتی، پھر کلائی پہ بندی گھڑی کو سنہری بال ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، اور سفید ساڑی کا پلو گھاس کو چھو رہا تھا۔ اسی پل پھاٹک کھلا، چرچراہٹ کی آواز پہ وہ فوراً رک کر ادھر دیکھنے لگی۔ روپ وتی ساڑی کے پلو سے سر ڈھکے تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ مایا کی نگاہیں بے اختیار اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی، جس میں وہی رکا دبا تھا جو اس نے اسے دے کر بھیجا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ حویلی میں نہیں ہے میم صاحب، ملازم یہی بتاتے ہیں، پیغام بھی نہیں لیتے۔ روپا نے قدرے شرمندگی اور تعصب سے بند رخ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے آہستہ سے اسے تھاما۔ ملازم کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ وہ ہچکچا کر رکی تو مایا چونکی۔ کیسا پیغام؟ یہی وہ پھر متذبذب سی رکی۔ کیا؟ یہ کہ مایا دیوی سے کہو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیلی راجپوتہ سے چلی جائے، اس سے پہلے کہ اسے انگریز سرکار کو خط لکھنا پڑے۔ آخر انگریز سرکار ملکہ عالیہ کے تاج کو مزید سجانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا
ایک مغموم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بدر کی بات ایک طرح کی دھمکی تھی۔ اگر وہ نہ گئی تو وہ ہیرے کے متعلق سرکار کو بتا دے گا اور سرکار اسے گرفتار کر کے ہیرا ملکہ برطانیہ کے تاج میں سجا دے گی۔ یہ چھوٹا ملک ایسا کیوں کر رہا ہے؟ روپا خود کو روک نہ سکی۔ مایا نے شانے اچکا دیے۔ اسے انسانوں کی اچھائیوں برائیوں کو تول کر پلڑے کے مطابق فیصلہ کرنے کی عادت ہے روپا، اور یوں انسانوں کو جج کرتے وقت وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ابھی وہ دن بہت دور ہے جب انسان جج کیے جائیں گے۔ خیر جانے دو۔ وہ سر جھٹک کر افسردہ سی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ چھوٹے ملک کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ وہ بے یقین سی پلٹی۔ جی میم صاحب۔ روپا قریب آئی۔ زہرا مائیوں بیٹھ گئی ہے، جمعہ کو نکاح ہے اور پچھلی رات مہندی۔ پوری حویلی سجائی جا رہی تھی۔ کمکمے، فرشی، فانوس، چھت گیر، قندیلیں، بتیاں، دیے اور ایسی ایسی رنگ برنگی کلیاں شہر سے منگوائی ہیں چھوٹے ملک نے۔ خوب چراغاں ہوگا۔ صرف حویلی نہیں، پورا علاقہ سجا رہے ہیں وہ، روپا کہہ رہی تھی، اور اس کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ایسی سزا دے گا، اسے کب اندازہ تھا؟ ڈلہوزی کی وہ ڈھلتی شام اس کی انگلیوں سے جانے کب ریت کی طرح پھسل گئی، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ اپنی سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پیلا انگرکھا، نیچے پاجامہ، سر پہ بڑا سا گوٹا کناری کا پیلا دوپٹہ، سیاہ لمبے لمبے بالوں کا پراندہ دائیں شانے پہ پڑا تھا۔ اس میں موتیا کے پھول اٹکائے گئے تھے، کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی زرد چوڑیاں تھیں اور ماتھے پہ موتیا کے پھولوں کا ننھا سا ٹیکا۔ ایک آسودہ مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا ہے جتنی آج وہ لگ رہی تھی؟ 3 دن سے وہ مائیوں بیٹھی تھی، کسی کی نظر تک اس پر نہ پڑی تھی۔ بدر نے بھی نہ دیکھا تھا، گویا اس کا دل چاہا کہ وہ ایک نظر تو اسے دیکھ لے، بس وہ ایک نظر ڈالے اور پھر اس کا مبہوت ہونا دیکھ سکے۔ اے کاش ایسا ہو سکتا۔ وہ یہ سوچ کر غمگین ہو گئی، مگر یہ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی تھا، بس 2 دن بعد تو وہ اس کا ہو جانا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر کوئی میم صاحب ان دونوں کے درمیان نہ آنی تھی۔ ویسے یہ میم صاحب گئی کہاں؟ وہ ابھی تک اس بات پر حیران تھی۔ کہاں وہ اس لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اور کہاں اب وہ اس سے ملتا تک نہیں تھا۔ اس نے سنا وہ روز کتنے ہی چکر حویلی کے لگاتی، مگر بدر اس سے نہ ملتا۔ پھر جب سے ان دونوں کی شادی کا شور اٹھا، ڈھولک بجنے لگی، اس دن کے بعد میم صاحب حویلی نہیں آئی۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، بے فکر تھی۔ اس کی کل کائنات بدر ہی تو تھا جو اسے مل رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ مگن سی چاندی کی منعکش پرات میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی جو ارکے گلاب سے بھری تھی اور سطح پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، اتنی کہ ٹخنے سے نیچے اس کے پاؤں پتیوں سے ڈھک گئے تھے۔ وہ ہولے ہولے گلاب کے پانی میں انگلی سے لکیر کھینچتی تو زرد چوڑیاں کھنک اٹھتی۔ ان کی کھنک کے دوران ہی اسے دروازے پر ہونے والی دستک سنائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، رات کے اس پہر اس کے دروازے پر کون آ سکتا ہے چاچی؟ مگر وہ تو عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتی تھی۔ تو کیا بدر؟ اس کا دل ایک بارگی زور سے دھڑکا۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہو جاتی ہیں، اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ آنچل سر پر درست کیے گیلے پاؤں پرات سے نکال کر بھاگتی ہوئی گئی اور دروازہ کھلا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ زہرا نے سر نکال کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ سامنے برآمدہ تھا، اس کے آگے دلان، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ پھر دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ وہ چوکھٹ پہ کھڑی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے برآمدے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی نظر آیا، سیاہ بڑا سا لبادہ جس میں چہرہ تک واضح نہ تھا۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی۔ اسی پل اس نے دیکھا وہ جو کوئی بھی تھا اسے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس اندر ہونے لگی۔ چاچی نے اس لیے تو ہاجرہ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ رہے، ورنہ مائیوں بیٹھی دلہن کو جن بھوت ستانے لگتے ہیں، مگر ہاجرہ کی ماں بیمار تھی، سو وہ شام کو ہی چلی گئی تھی۔ ادھر آؤ، سیاہ لبادے میں سے آواز آئی، ساتھ اس نے چہرے پر سے سیاہ ٹوپی اوپر اٹھا کر سر کے پیچھے پھینک دی، اور جو خوف زدہ سی ہو کر دروازے بند کرنے لگی تو ساکت رہ گئی۔ میم صاحب آپ؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی۔ زہرا حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے لمبا سیاہ چوگا پہن رکھا تھا اور سنہری بال کچھ چوگے کے اندر اور کچھ باہر تھے۔ چہرہ ہر طرح کے سنگار سے بے نیاز، اس قدر کمزور اور زردی سا لگا تھا۔ وہ تمکنت، وہ سحر، وہ سب غائب تھا۔ یہ تو کوئی عام سی لڑکی تھی، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ زہرا کا چہرہ اور پیلا جوڑا دیکھ کر مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم اتنی حسین ہو کہ کوئی تمہارے لیے قتل بھی ہو سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ ایسے ہی تو کل نادر شاہ نے پھانسی کی سزا نہیں سنی، اسے پھانسی ہو گئی۔ ابھی نہیں ہوئی، مگر جرم تو ثابت ہو چکا ہے، سزا بھی مل جائے گی۔ اس نے گہری سانس لی۔ شادی کب ہے تمہاری؟ 2 روز بعد جمعہ کو۔ آپ آؤ گی میم صاحب؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے اب وہ اپنے لیے ذرا برابر بھی خطرہ نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، میں کل کلکتہ جا رہی ہوں، وہاں سے انگلستان چلی جاؤں گی۔ تم سناؤ، تم خوش ہو؟ زہرا کو لگا کہ اس کی آواز آنسوؤں سے روندھی ہوئی تھی۔ جی، وہ بیک وقت مسکرائیں
اور بدر وہ خوش ہے؟ اس نے یوں اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ وہ تو 3 روز گزرے اس سے ملی بھی نہ تھی۔ اچھا، وہ پھینکی سی ہنسی ہنس دی۔ بدر سے اب کب ملو گی؟ معلوم نہیں، وہ جھجکی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آپ اس طرح رات کو کیوں آئی ہیں؟ زہرا دل میں مچلتا سوال زبان پر لے آئی ہے۔ دن میں تمہارے ملازم کہاں آنے دیتے ہیں زہرا بتول؟ وہ غمزدہ سے مسکرائی۔ زہرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم میرا ایک کام کرو گی؟ جی بتائیے۔ بدر کو میرا ایک پیغام دے دو گی؟ زہرا کے دل کو کچھ ہوا۔ اب جب وہ اس کا ہونے جا رہا تھا اب بھی مگر وہ انکار نہ کر سکی۔ بتائیے۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے تم سے چھین نہیں رہی، وہ تمہارا ہی ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ بس اس سے کہنا کہ مایا اس کی شادی سے اگلی رات ادھر جہاز پر اپنے باپ سے ملے گی۔ اس نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی جس پہ انگریزی میں 2-3 الفاظ لکھے تھے۔ اچھا، زہرا نے ناسمجھی کے عالم میں چٹ پکڑی۔ اور اس سے کہنا کہ انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ بس اس کو کہنا وہ کبھی تمہارے ساتھ وہ نہ کرے جو میرے ساتھ کیا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کے کتبے نہیں لگائے جاتے۔ بس اس کو یہی کہہ دینا۔ زہرا کچھ سمجھ پائی اور کچھ نہیں، مگر الجھی سی نے سر ہلا دیا۔ اور کچھ؟ ہاں، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ یہ اسے دے دینا، اس کی شادی کا تحفہ ہے۔ اس نے سرخ مخملی پوٹلی زہرا کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اس کا منہ سنہری ڈوری سے بند تھا۔ دے دوں گی۔ اور کچھ میم صاحب؟ نہیں زہرا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میرے پاس دینے کو اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے چوکے کی ٹوپی سر پر ڈال لی اور پلٹ کو بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ زہرا ششپنج میں مطلع کبھی برآمدے کے اس ستون کو دیکھتی اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی کو۔ وہ بہت ہلکی نہ تھی، نہ زیادہ بھاری بھی نہیں تھی۔ جانے کیا تھا اس کے اندر؟ وہ واپس آئی اور سنگار میز کے خانے میں اسے رکھ کر تالا لگا دیا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ جانے کیوں اسے میم صاحب بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں کچھ کروا دوں میم صاحب؟ اسے کپڑے صندوق میں رکھتے دیکھ کر روپا جھٹ آگے بڑھی۔ نہیں روپا، اس نے اپنے لیے سارا پھیلاوا خود ہی اکٹھا کیا تھا، اسے مجھے ہی سمیٹنا ہے۔ وہ مغموم سا مسکرائی۔ سامنے پلنگ پہ جس کے پردے ایک طرف نفاست سے بندھے تھے کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ مایا سست روی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر طے کر کے صندوق میں رکھ رہی تھی۔ یہ ساڑی بہت خوبصورت ہے میم صاحب، آپ پر بہت سندر لگتی ہے۔ وہ سرخ ساڑی اٹھا کر طے کرنے لگی تو روپا کہہ اٹھی۔ مایا نے ایک نظر ہاتھ سے پھسلتی ریشمی سرخ ساڑی کو دیکھا اور دوسری نظر گردن موڑ کر دیوار پر ٹنگی اپنی اور شیکھر کی شادی کی تصویر پہ ڈالی۔ کاش شیکھر نہ مرتا، وہ تو ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دینا روپا، اور سنو، یہ ساڑی بھی تم رکھ لو۔ میں؟ روپا حیران رہ گئی۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں کیا؟ ابھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ اجے سے کہہ کر امرتسر سے اپنے لیے بھی ایسی ہی ریشمی ساڑی منگوائے، چاہے اس کے لیے اسے کانوں میں پڑی بالیاں ہی بیچ ڈالنی پڑیں۔ ہاں، تم اسے پہننا اور پہن کر مجھے یاد کرنا۔ چلو کوئی تو مجھے بھی یاد کرے۔ اس نے کپڑے رکھ کر صندوق کا منہ بند کیا۔ اسے تالا لگا دوں گی؟ جی رہنے دو، میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ راستے میں بیلی کا جنگل ہے، وہاں ڈاکو روک لیتے ہیں مایا دیوی۔ اور وہ روپا کو دیکھ کر رہ گئی۔ کاش کہ وہ مجھے بھی روک لے روپا۔ پھر اداسی سے سر جھٹک کر دوسرے صندوق کو بھرنے لگی۔ آپ واپس کیوں جا رہی ہیں مایا دیوی؟ کیا چھوٹا ملک آپ سے اس لیے خفا ہے؟ ہچکچاتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی۔ کاش وہ اس لیے خفا ہوتا۔ یہ صندوق گاڑی میں رکھوا دو، رام ناتھ سے کہو تیار ہو جائے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ روپا نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور باہر چلی گئی۔ اس نے سنہری آنکھوں میں کاجل ڈالا، بال سنوارے، گردن سے چپکا نازک سا ہیروں کا ہار درست کیا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس بڑی سی تصویر کے سامنے آئی۔ شبیہ حقیقی مہاراجہ بلدیو سنگھ۔ بوڑھا مہاراجہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسے راجوں کے مہاراجہ تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے اوپر ساری مصیبتیں اس پتھر کے باعث آئیں، سو تم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تاکہ کبھی کوئی اسے قبر سمجھ کر نہ کھودے۔ تم جانتے تھے کہ کوئی قبرستان کی حرمت پامال نہیں کرے گا، سو وہ منحوس مگر دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن رہے گا۔ نہ کوئی اسے کھوجے گا اور نہ وہ کسی کو ضرر دے گا۔ مگر اے راجوں کے راجا، پتھر تو پتھر ہوتے ہیں۔ وہ جسے تم مرد کے لیے تباہی مگر عورت کے لیے خوش بختی کا علامت سمجھتے ہو، وہ جس دن میری دسترس میں آیا مجھے تباہ کر گیا۔ کاش تم نے وہ پتھر دفنانے کے بجائے تباہ کر دیا ہوتا، اور کاش میں لالچ نہ کرتی۔ وہ سر جھٹک کر باہر آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے روپوتی اس کا سامان ملازموں سے اپنی نگرانی میں اٹھوا رہی تھی۔ وہ ٹھاکر رگھوناتھ کے کمرے میں آئی۔ نیم دراز وا تھا۔ مایا نے آہستگی سے اسے دھکیلا۔
سامنے پلنگ پر وہ نحیف کمزور سا بوڑھا ٹھاکر لیٹا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پلنگ کے قریب آئے۔ بڑے ٹھاکر، اس نے آہستہ سے پکارا تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کون؟ گوپال؟ وہ اٹھنے لگے تو اس نے اشارے سے انہیں روکا۔ میں ہوں مایا۔ مایا؟ وہ نڈال سے واپس لیٹ گئے۔ جیسے آج تم آئی ہو، کیا کبھی وہ ایسے نہیں آئے گا؟ چھوڑ کر جانے والے واپس نہیں آتے بڑے ٹھاکر، میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، آپ بھی کر لیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ اتنا چھوٹا سا تھا جب وہ کہتا تھا میں اسے گھوڑا لے کر دوں۔ گھوڑے کے لیے وہ شیکر سے بھی لڑتا تھا۔ وہ چھت کو تکے کہہ رہے تھے، مگر اس کو شیکر نے نہیں مارا۔ وہ تمہیں قید کر کے بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں والے جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کو الوداع کہنے آئی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ کاش تم نہ آتی مایا۔ جب تم آئی تو شیکر بھی مر گیا، اور پھر گوپال بھی، میرا گوپال بھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، شیکر بھی اس کی وجہ سے مرا تھا۔ گوپال کی موت بھی اس کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ وہ انہیں روتا چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ بگھی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی قریب آئی۔ رام ناتھ نے سیڑھی بگھی کے ساتھ لگائی۔ وہ دھیرے دھیرے زینوں پر قدم رکھتی اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی سفید چوٹی کے سنہری پکھراج شام کی مدھم روشنی میں ماند پڑ گئے تھے۔ اس نے بگھی کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، اندر بیٹھی اور ایک آخری نگاہ حویلی پہ ڈالی۔ روپا کو ہاتھ ہلایا، وہ پردہ گرا دیا۔ رام ناتھ نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی نشست سنبھال لی۔ روپوتی بگھی کو دور ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کا ہاتھ فضا میں بلند رہ گیا تھا۔ بگھی درختوں کے بیچ گھری سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت اونچے، اتنے گھنے کہ روشنی گھاس کو نہ چھو نہ پاتی تھی۔ اندھیرا ڈھلنے لگا تھا۔ اب بیچ سڑک پہ بگھی کا راستہ چند گھڑ سواروں نے روک لیا۔ رام ناتھ نے سورج سے لگام کھینچی، گھوڑے ہنہنائے اور بگھی رک گئی۔ نیچے اترو۔ 3 گھوڑوں سے سوار اتر کر پہلوان رام ناتھ کے سامنے آئے۔ رام ناتھ تذبذب سے ایک نظر پیچھے دیکھ کر نیچے اترا۔ ساتھ کون ہے؟ برچھت اپنی برچھی بلند کیے غرایا۔ میم صاحب ہیں، شہر جا رہے ہیں، اسے پچھلا تجربہ یاد تھا، سو فرفر کہنے لگا۔ برچھت نے دستی بردار کو دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا، پھر رام ناتھ کی طرف متوجہ ہوا۔ میم صاحب سے بولو اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دے۔ اسی پل بگھی کا دروازہ اندر سے کھلا۔ اس مرمری ہاتھ نے پردہ ہٹایا اور گہرے ہوتے اندھیرے میں اس کا چہرہ مدھم سا نظر آیا۔ کون ہے؟ رام ناتھ؟ راہزن ہے مالکن، کہتے ہیں زیور اتار دیں۔ رام ناتھ بے بس سا کھڑا تھا۔ مایا کے لبوں پر مغموم سی مسکراہٹ بھر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر اپنا ہار کا ہک کھولا اور اسے گردن سے علیحدہ کر کے رام ناتھ کی طرف بڑھایا، اور وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ہار لے لیا۔ اسی پل وہ سفید گھوڑا گاؤں کے راستے سے بھاگتا ہوا ان تک آیا، جس کو مایا کی عادت پڑ گئی تھی۔ ٹھہرو، رکو۔ آنے والے نے چہرہ سیاہ ڈھانٹے میں چھپا رکھا تھا اور انداز میں تلخی تھی۔ اس نے ایک نظر پہلوان کے ہاتھ پہ ڈالی جس میں ہار تھا، اور دوسری خشمگین نگاہ اپنے ساتھیوں پہ۔ یہ اپنی مالکن کو واپس کر دو، وہ سامنے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا تو مایا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم مجھے کیا کیا واپس کرو گے بدرغازان؟ تمہارے اوپر میرے بہت سے قرض ہیں، بہت سی امانتیں ہیں، کس کس کو لوٹاؤ گے؟ میں عورتوں سے سر نہیں کھپاتا، تم جا سکتے ہو، گاڑی باندھ۔ وہ گھوڑے کا رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رام ناتھ نے تذبذب سے مایا کو دیکھا۔ وہ استحضائیہ مسکراہٹ سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ تم پر میرے بہت سے قرض ہیں بدر، کاش تم ان کو چکا سکو۔ آپ کو جانے دے رہے ہیں، یہی نایت بہت ہے ہماری۔ ہم جانتے ہیں آپ کدھر جا رہی ہیں، سنا ہے ڈی سی بہادر بھی استعفیٰ دے کر کب کے نکل چکے ہیں۔ اب آپ بھی ان کے پیچھے ہو لیجئے۔ چلو، وہ طنزیہ کہتا اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا گھوڑا بھگا کر لے گیا، اور وہ تڑپ کر ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ چلو رام ناتھ، ہم بھی چلیں۔ اس نے تھک کر نشست کی پشت سے سر لگا دیا۔ رام ناتھ اپنی باہری نشست پر آ بیٹھا۔ سنو رام ناتھ جی مالکن۔ وہ مؤدب بھی تھا اور قدرے افسردہ بھی۔ میری ایک بات مانو گے؟ کہیے مالکن۔ اس نے گھوڑوں کی لگام کو جھٹکا دیا۔ بگھی سست روی سے چل پڑی۔ اگر میں ہندوستان میں مر جاؤں تو مجھے بیلی کے اسی پرانے قبرستان میں دفنانا، جہاں ایک بھوت پھرا کرتا تھا۔ کچھ پتہ چلا وہ بھوت کون تھا؟ سایہ تھا وہ مالکن، ہوائی چیز سا، اب تک قبرستان میں ہے۔ ہاں، وہ دکھ سے ہنسی، وہ شاید قبرستان میں ہی رہ گیا ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں مالکن، آپ تو 2 دن بعد ہندوستان سے جا رہی ہیں، پھر ادھر مرنے کی بات کیوں کرو گی؟ 2 دن میں بہت سے گھنٹے ہوتے ہیں رام ناتھ، کچھ علم نہیں ہوتا کس گھڑی کیا بیت جائے۔ کیا تم میری بات مانو گے؟ میرے بس میں کچھ نہیں ہے مالکن، وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور آپ عیسائی ہو، مسلمان ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کتنے ظالم ہو تم بیلی والے، اس کی آخری خواہش کا احترام نہیں کرتے۔ مگر جانے دو، تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، مجھے قبرستان کے پھاٹک کے باہر دفنا دینا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بمشکل ہی سن پا رہا تھا۔ بگھی اب سورج سے کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ بالکونی کی منڈیر پر ہاتھ رکھے جھکا
खड़ा नीचे हवेली के दालान को देख रहा था। हवेली की दीवारें, मुंडेरें, छत और नीचे दरख्त रोशन कुमकुमों, बत्तियों और दीवों से सजाए गए थे। अंधेरी रात में रोशनियां आसमान पर बिखरे तारों की मानित लग रही थी। इसने इसी लम्हे को अपने कमरे में उजला या रूसी में बैठी ज़हरा के बारे में सोचा, जो जाने कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। फिर इसी तरह नीचे मेहमानों की चहल पहल को देखने लगा। कुछ लोग अंदर जा और आ रहे थे, कुछ रिश्तेदार, बच्चे भागते फिर रहे थे। ऐसे इसके जहन में यादें भागती फिर रही थी। डलहौजी की एक डूबती शाम, जब दरख्तों के बीच शाखें इधर उधर हटाती, पत्तों पे पाँव रखती, वो सुनहरी बालों वाली लड़की इसकी तरफ आ रही थी। ये शाही खानदानों का दस्तूर होता है कि जिसने जिस पर हाथ रखा वो इसे दे दिया जाता है। ये लड़ी मेरी 13वीं सालगिरह पर मुझे क्वीन मदर ने दी थी। तुम एक शहजादी को एक नौआबादी के इस बाग की कीमत गिनवा रहे हो। झूठ। इसने दुख से सर झटका। सब झूठ, सब अदाकारी थी। वो हर पल हर वक्त अदाकारी करती रही और मैं इसके थिएटर का तमाशाई बन कर इसे सराहता रहा। वो तो अव्वल रोज़ से ही अदाकारा थी, मैं क्यों बेवकूफ़ बनता रहा। इसे इससे नफ़रत नहीं होती थी, इसे इस पे गुस्सा आता था, या शायद ज़्यादा गुस्सा इसे अपने बेवकूफ़ बनने पे था, या शायद अपने इतने लाइम रहने पे चोट इसकी अना पर पड़ी थी। जाने माया कितनी कसूरवार थी इस सब में। रात ढलने लगी, नीचे गहमा गहमी मान पड़ने लगी और सब अपने अपने कमरों में दुबक कर सोने लगे। तो वो सुस्त रवि से चलता अपने कमरे के दरवाजे तक आया। हौले से इसने दरवाज़ा धकेला, वो खुलता चला गया। बाहर राहदारी तारीक थी और वो अंधेरे में खड़ा था। दरवाज़ा खुला तो रोशन कमरे में से रोशनी आने लगी, यहाँ तक कि पूरा दरवाज़ा खुल गया और वो रोशनी में नहा गया। इसका पलंग ताज़ा सुर्ख गुलाब की लड़ियों से सजाया गया था। पलंग के ऐन वस्त में घूंघट चेहरे पर गिराए वो बैठी थी। सुर्ख घूंघट के किनारों पर सुनहरी तारें लगी थी और वो खासा नीचे तक गिरा था, इतना कि इसकी गर्दन बमुश्किल दिखाई देती थी। घुटनों के गिर्द इसने बाजुओं का हाला बना रखा था। आस्तीन कोहनी तक खत्म हो जाती थी और आगे कलाई तक सोने की चूड़ियां कंगन भरे थे। हाथों की पुष्ट पे मेहंदी के बेल बूटे बने थे। बद्र की निगाह इसके सफ़ेद पैरों पर झुक गई। वहाँ भी एड़ियों तक मेहंदी के नक्श दमक रहे थे। वो बहुत हसीन थी। यकीनन वो दोनों हंसी खुशी निभा कर लेंगे, इसने दिल को तसल्ली दी। और मोहब्बत का क्या है, ये तो बाद में हो भी जाती है। वो धीरे धीरे चलता पलंग के करीब गया, हाथ से फूलों की लड़ियाँ एक तरफ की और इसके सामने बैठ गया। कैसी हो मैं? इसने घूंघट उल्टा तो वो हसीन बनाओ श्रृंगार से आरास्ता चेहरा सामने आया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो कदरे झिझकते हुए बोली। मैं अच्छा हूँ ज़ारा। इसने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। उम्मीद है तुम पिछली बातों को भुला दोगी और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसका हिनाई हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर वो मेकानिकी अंदाज में कह रहा था। और हाँ, याद आने पर इसने शेरवानी की जेब से एक डिबिया निकाली। तुम्हारी रूनुमाई का तोहफा। और ज़ारा अपना हाथ इसके हाथ में देते चौंकी। तोहफा इसके लबों से फिसला। मेम साहब ने कुछ दिया था आपके लिए। वो एकदम चुप हो गई। शादी की पहली रात और रूनुमाई का तोहफा मिलने से कबल वो एकदम सारी झिझक और हया भुलाकर पुराने अंदाज में बोलने पर कदरे शर्मिंदा हुई। क्या दिया था? वो तेज़ी से बोला। मालूम नहीं, सुर्ख पोटली थी, नीचे कमरे में रखी है। ले आऊँ? हाँ ले आओ। वो बेचैन सा खड़ा हो गया। ज़ाहरा एक लम्हे को झिझकी, फिर पलंग से पाँव नीचे उतारे, जूती की तलाश में इधर उधर देखा, फिर ऐसे ही नंगे पाँव चलती कमरे से राहदारी में आई। पूरी हवेली की खामोशी और नीम तारीकी में डूबी थी। वो दोनों अतराफ से सुर्ख कामदार करारा हाथों में पकड़े तेज़ी से नंगे पाँव सीढ़ियाँ उतरने लगी। बार बार जेवर की छन छन होती और चूड़ियाँ खनकती। वो नीचे उतर कर राहदारी में तकरीबन दौड़ती हुई, एक हाथ से गरारा पकड़े दूसरे से ढीला होता दुपट्टा संभाले अपने कमरे में आई। बिस्तर के तकिए के नीचे से चाबी निकाली और तेज़ी से सिंगार मेज़ का ताला खोलने लगी। चंद सानिये बाद वो बदर के रोशन कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। ये दिया था। इसने सुर्ख पोटली इसकी तरफ बढ़ाई जिसका मुंह सुनहरी डोरी से बंधा हुआ था। बदर ने तेजी से पोटली थामी और सुनहरी डोरी की गिरा खोली। सुर्ख कपड़ा खुलकर हथेली पर फैल गया। इसके ऊपर एक बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था। ये हीरा है? ज़ारा की आंखें हैरत से फैल गई। वो यकटिक हीरे को देख रहा था। वो इतना चमकदार था कि इससे ऐसी इसकी निगाहों को खेरा करने वाली रोशनी फूट रही थी कि आंखें चुंधिया जाती थी। एक कब दिया इसने? कुछ देर बाद वो बोला तो आवाज़ कपकपा रही थी। 3 रोज़ पहले चाची ने आपके सामने आने से मना किया था, इसलिए नहीं दे सकी। साथ ये कागज़ भी दिया था और वो कह रही थी इन्हें अपने बाप से उधर मिलना है, शायद कल रात या परसों रात किसी जहाज़ पर। इसने मुट्ठी में दबा कागज़ देना चाहा तो बदर ने झपट कर वो कागज़ पकड़ा और खोल कर पढ़ा। इस पर एक जहाज़ का नाम और जगह का पता लिखा था। वो तेज़ी से लड़ती उंगलियों से कागज़ थामे पढ़ रहा था। जहन में एक आवाज़ गूंज रही थी। वो मुझे मार देगा बदर। अगर इसे हीरा ना मिला तो वो मुझे मार डालेगा। इसने बेख्तियार मखमली सुर्ख कपड़े पे पड़े हीरे को देखा। माहे मलका, बेली राजपूता की मलिका।
وہ تو اس کے پاس تھی، پھر مایا کارلوس کو کیا دے گی؟ وہ مجھے کیا کیا واپس کرو گے بدر غازان؟ اس نے تیزی سے پوٹلی کی گرا پھر سے لگائی، اسے جیب میں ڈالا اور کاغذ اسی طرح مٹھی میں دبائے باہر کی طرف لپکا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، فکر نہ کرنا، بس ایک فکر ہے اس کے لیے چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا اور وہ پلنگ کے پائے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ مہرانی پھر سے دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ اگر اسے علم ہوتا کہ بدر اس کا تحفہ دے کر یوں دیوانہ وار باہر بھاگے گا تو وہ اسے کبھی وہ تحفہ نہ دیتی۔ کیوں کر دیا اس نے ایسا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے معلوم تھا اب وہ اسے بہت سے دن اور رات انتظار کرنا ہوگا، تب بھی شاید ہمیشہ کا سکون اسے نہ ملے۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ شادی کر کے بدر اس کا ہو جائے گا اور وہ اسے باندھ لے گی، اس پر آج ادراک ہوا کہ زور و زبردستی سے کسی کو اپنا کب بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی بلند ہوتی ہچکیاں روشن کمرے میں لگی پھولوں کی سیج سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کو اپنی منزل مقصود کی طرف جاتی جو پہلی ٹرین ملی تھی اس میں وہ سوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی یخ لوہے کا راڈ پکڑے وہ ایسے ہی گمسم سا کھڑا رہا، ہلا تک نہیں تھا نہ ہی بیٹھا۔ اس کا ذہن کہیں بہت دور کھویا ہوا تھا۔ میرے بہت سے قرض ہیں تم پر، تم کس کس کو چکاؤ گے؟ کون سا اسٹیشن آیا، کون سا گزرا، کس نے کون سی ٹرین بدلی، کس بس میں سوار ہے، اسے کتنے دھکے لگے، وہ کتنا بھاگا، اسے علم نہ تھا۔ بس وہ ایک آواز اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، تمہارے پاس میری بہت سی امانتیں ہیں بدر غازان، تم کس کس کو واپس لوٹاؤ گے؟ اونچے درختوں کے بیچ ڈلہوزی کی اس پہاڑی کا منظر پھر سے روشن ہو گیا۔ اس کا پاؤں پکڑے اپنے لبوں سے زہر چوستی وہ لڑکی جس کے سنہری بال شانوں پہ بکھرے تھے، اس پر اس کے بہت سے قرض تھے، انہیں وہ کیسے چکا پائے گا؟ اسے یاد آیا جب وہ اس بالکونی میں سے نکل رہا تھا تو مایا نے اس کے سامنے آ کر اسے روکنا چاہا تھا تو کیسے اس نے سختی سے اس سے پرے دھکیل دیا۔ اسے یاد آیا اس وقت وہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، وہ اس کی منت کر رہی تھی وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اداکارہ تھی مگر اس کی محبت ناٹک نہیں تھی، وہ سچی اور کھری تھی۔ اور وہ بیلی کے جنگل میں درخت کے کٹے تنے پہ بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر روتی لڑکی اسے اس وقت کیوں بھول گئی تھی؟ جب وہ اسے ہٹا کر اس کے کمرے کی بالکونی سے نکلا اور وہ سوگوار سے سفید ساڑی والی عورت بھی جو عجلت میں تھانے میں داخل ہوئی تھی، جس کا سنہری ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا، جس نے آ کر اسے ایک فریبی دوست کے چنگل سے نکالا تھا، اور وہ سب کچھ بھی کیوں اسے اس کی محبت کی تصدیق کے لیے ناکافی لگا تھا؟ میرین جان کارلوس عرف مایاوتی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے وہ ہیرا کیوں اس کی ہتھیلی پہ رکھنا پڑا تھا جس سے اس کی زندگی کی ڈور بندھی تھی؟ صبح طلوع ہوئی، صبح دوپہر ہوئی، شام اتری اور پھر رات بھی ڈھل گئی۔ اس کا سفر بس ختم ہونے کو تھا۔ وہ بار بار جیب سے تھپ تھپاتا کہ ماہ ملکہ کی موجودگی کا احساس کرتا۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کو کچھ دے کر گئی تھی۔ وہ واقعتاً شہزادی تھی، بے نیاز اور سخی، مگر صرف دو پتھر نہیں، مایا نے اسے اپنے بہت سارے احسان اتارنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ بس ایک دفعہ اسے مایا مل جائے، وہ ہیرا اسے لوٹا کر کارلوس کو اس کی جان سے کھلنے نہیں دے گا۔ بس ایک بار وہ اسے مل جائے۔ وہ بے چینی سے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ جس وقت زہرا اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی مغموم سی اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی، بیلی راجپوتاں سے بہت دور وہ سمندر کے پانی کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر سمندر کا پانی بالکل سیاہ تھا اور پورا چاند کی روشنی پانی کی سطح چمک اٹھی تھی۔ لہریں پلٹ پلٹ کر اس اکیلے کھڑے ٹوٹے پھوٹے بحری جہاز سے ٹکراتی تھی جس کے عرشے پہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ دور پانی کی آخری حد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ ساڑی پہن رکھی تھی جس کا پہلو سمندر کی ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا، سنہری بال پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ وہ لبوں پہ مدھم مسکان لیے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اب تک اس کو مایا کا پیغام مل گیا ہوگا اور وہ یقیناً آ رہا ہوگا۔ وہ تحفہ واحد چیز تھی جسے اس کی محبت کا یقین دلا سکتی تھی۔ مایا آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا، کارلوس اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ تم آ گئیں، اس کا لہجہ سرد تھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، مایا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ ڈائمنڈ کہاں ہے؟ کارلوس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مایا، مجھے ڈائمنڈ دو۔ اس نے قریب رکھی ایک سیاہ مخملی پوٹلی اس کی ہتھیلی پر رکھی جس کا منہ سفید ڈوری سے بند تھا۔ کارلوس نے پوٹلی کو مضبوطی سے تھاما اور ڈوری کھولی۔ اندر وہ بڑا سا ہیرا پڑا جگمگا رہا تھا۔ کارلوس نے اسے اٹھایا، انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھ کر اوپر کیا اور غور سے دیکھا۔ اس کی ناند میں یہی تھا۔ یہ بغور کارلوس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھ سے دھوکہ مت کرو، میں قیمتی پتھروں کو دور سے پہچان جاتا ہوں، یہ نکلی ہے۔ مایا کا رنگ فک ہو گیا۔ پاپا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، مجھے ہیرا چاہیے۔ مایا، ہیرا دا ڈائمنڈ، وہ دبی دبی آواز میں غرایا، مجھے ناند میں سے یہی ملا تھا، تم دوبارہ دیکھو، شاید
جسٹ شٹ اپ۔ کارلوس نے سبز برساتی کی جیب سے پستول نکالا اور اس کی ٹھنڈی نال مایا کی پیشانی پر رکھ دی۔ اب بتاؤ ہیرا کہاں ہے؟ دور بحری جہازوں اور کشتیوں کی قطاروں کو دیکھ کر ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی پہ ڈالی، سرخ مخملی پوٹلی جو خاصی وزنی تھی، یا وہ اس کے دل پر پڑا بوجھ تھا جو قطار میں کھڑے آخری جہاز کی طرف بھاگا۔ وہ آخری جہاز کسی حادثے کا شکار ہو کر آدھا ٹوٹ چکا تھا اور عرصے سے ادھر کھڑا تھا۔ اس کا عرصہ دن ویران ہوتا تھا اور رات میں عموماً جواری یا نشئی ادھر محفل جماتے تھے۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیوں آیا تھا، بس وہ مایا کارلوس سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے نفرت کہاں کر سکتا تھا؟ اس پراسرار سی مہارانی کو وہ بھلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جہازوں کے قریب ہی تھا جب اس نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلی۔ وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا اور وہ آوازیں اس آخری تباہ شدہ جہاز سے ہی آ رہی تھیں۔ نہیں، وہ اسے بچا لے گا، وہ اسے مرنے نہیں دے گا، وہ اسے کارلوس سے بچا لے گا۔ وہ یہی سوچتا دیوانہ وار بھاگتا گیا۔ جہاز کی سیڑھیاں خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ وہ تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا بھاگتا ہوا راہ میں آئی رکاوٹیں عبور کرتا۔ جس وقت عرصے پہ پہنچا، اس وقت تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ بہت سے موتی اس کے قدموں سے ٹکراتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ سفید موتی خون میں لتھڑے سرخ پڑ گئے تھے اور ادھر ادھر بکھرتے سرخ لکیریں بنا رہے تھے۔ اسی پل کسی وزنی شے کے پانی میں گرنے کی آواز آئی اور وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ سامنے خون کا ایک تالاب پڑا تھا اور خون کے نشانات تھے، جیسے کسی لاش کو گھسیٹ کر ابھی ابھی پانی میں پھینکا گیا ہو۔ لاش! مایا! اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ دوڑ کر عرصے کی دوسری طرف آیا اور اسی پل اسے لگا کسی نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے۔ سبز برساتی اور بڑے سے ہیٹ کی ایک ہلکی سی جھلک وہ دیکھ سکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر جھک کر پانی کو دیکھ پاتا، پانی میں ڈبکی لینے کی آواز آئی اور سکوت چھا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے شکست خوردہ قدموں سے چلتا واپس خون کے تالاب اور موتیوں تک آیا۔ موتی ابھی تک ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ وہ تھکا ماندہ ادھر گر گیا، خون اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پہ لگ گیا، پھر تھک کر سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ کبھی جو تم اس لڑی کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھو تو جان لینا یا تو مایا نے دل ہار دیا یا جان ہار دی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، بیلی راجپوتا کی ملکہ نے جان ہار دی تھی۔ اس نے جیب سے سرخ پوٹلی نکالی اور کھولے بغیر اسے پوری قوت سے دور پانی میں پھینک دیا۔ پوٹلی نے غوطہ کھایا اور پھر سمندر کے تاریک پانی میں گم ہو گئی۔ فساد کی اجڑ ہمیشہ کے لیے ڈوب چکی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کچھ دے کر جاتی تھی، اب کی بار وہ جاتے جاتے اسے زندگی بھر کا ایک نہ ختم ہونے والا غم دے گئی تھی، ایک ایسا پچھتاوا جس سے وہ کبھی جان نہ چھڑا پائے گا۔ وہ ساری زندگی سوچتا رہے گا، کاش وہ اسے بچا پاتا۔ بحری جہاز گھنٹہ بھر سے رک چکا تھا۔ مسافر اپنا سامان اٹھائے، اپنے بچوں کو سنبھالتے، شور کے باعث ایک دوسرے سے بلند آواز میں باتیں کرتے سمندر کی حدود سے باہر آ رہے تھے۔ بہت سے مسافروں کے درمیان ایک مسافر نے بہت تھکے انداز میں اپنا بیگ زمین پہ رکھا۔ اس نے سبز برساتی پہن رکھی تھی اور سر پہ بڑا سا ہیٹ تھا۔ وہیں سمندر کے کنارے اپنے بیگ کے ساتھ ہی بیٹھ کر اس نے سر نیچے جھکا لیا اور تھکاوٹ سے کن پٹیوں کو انگلیوں سے دبایا۔ ہندوستان سے انگلستان تک کا بحری سفر تھکا دینے والا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل جاری تھی، گہما گہمی اپنے عروج پہ تھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا، پھر اپنے سر پر رکھا وہ بڑا سا بانس کے تنکوں کا بنا ہیٹ اتار دیا، اسے زور سے سمندر کے پانی پہ اچھال دیا اور لمبے سنہری بال برساتی کے اندر سے نکال کر ان میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگے۔ دفعتاً اس کی انگلیوں کو بال خالی خالی لگے تو اس نے بالوں کی اس لٹ کو چھوا جو کبھی موتیوں سے بہت وزنی ہوتی تھی۔ اب وہ لٹ خالی تھی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اسے یاد آیا اس نے ایک دفعہ بدر سے کہا تھا، اگر جو کبھی تم اس لڑی کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھو تو جان لینا یا تو مایا نے دل ہار دیا یا جان ہار دی، اور اگر مجھے کبھی ایسا کچھ مل گیا تو خوش قسمتی کے ہما کو ہمیشہ میرے سر پر سایہ کیے رکھ سکے تو میں خود ہی اسے توڑ دوں گی۔ اور جب اس رات اس نے اپنے سوتیلے باپ کو اپنے دفاع میں مارا تھا، جو نہ صرف اس کی ماں پر ظلم کا مرتکب تھا اور اس کی محرومیوں کا ذمہ دار تھا بلکہ شیکر کا قاتل بھی تھا، تو اس کی لاش کو اس وقت اس برساتی اور ہیٹ سے ہلکی کر کے سمندر میں دھکیلنے کے بعد اس نے خود ہی وہ لڑی توڑ دی تھی، اور اس کے پاس خوش قسمتی کے ہما کو اپنے سر پر برقرار رکھنے کے لیے کچھ اور بہت قیمتی اور خاص موجود تھا۔ مایا نے برساتی کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ ٹاٹ کی پوٹلی نکالی جس میں ربڑ لگا کر
باندھا گیا تھا۔ اس نے ربڑ اتارا اور پوٹلی کھولی۔ اندر وہ بڑا سا ہیرا جگمگا رہا تھا، مگر اس کی جگمگاہٹ اس کے ان دو نقلی ریپلیکاز کی طرح شوخ اور بے حد تیز نہیں تھی جو اس نے بدر اور کارلوس کو دیے تھے، جو بہت پہلے سے اس نے تیار کر کے رکھے تھے، بلکہ ماہ ملکہ کی چمک بہت ٹھنڈی باوقار تھی۔ اس نے مسکرا کر ہیرے کو دیکھا۔ اس ہیرے کے لیے تو اس نے بہت سے کھیل کھیلے تھے، مگر جس کے ساتھ کھیل نہیں کھیلا تھا، جب اس نے اسے دھتکارا تو اس رات اپنی بالکونی میں روتے ہوئے اس نے عزم کیا تھا کہ بھلے وہ جس سے بھی اس نے واقعتاً محبت کی تھی اسے نہ اپنائے، مگر وہ اسے زندگی بھر کا وہ دکھ ضرور دے کر جائے گی جو اس نے اسے دیا تھا، اور اسے علم تھا کہ اس نے عرصے پر بیٹھ کر وہ موتی ضرور چنے ہوں گے اسے بیلی کے نیزہ باز لڑکے نے۔ اس نے کرب سے مسکرا کر ہیرے کو دیکھا اور واپس احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ اسے اپنی ساری کہانی سنائی تھی اور وہ سرخ پوٹلی اس تک بھیجنے سے پہلے بھی بہت دفعہ اسے بتایا تھا، بار بار بتایا تھا، مگر پھر بھی وہ سمجھ نہ سکا، اور وہ پتھر دیکھتے ہی بھول گیا کہ میں لندن کے تھیٹر کی سب سے بڑی اداکارہ ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھائے ایک طرف کو چل دی۔ اس دن کے بعد کسی نے اسے لندن کے تھیٹر میں نہیں دیکھا۔ اس میں نمرہ احمد نے یہی بتایا ہے کہ ہمیں کسی کو جج کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، کبھی بھی انسانوں کو ان کے عیوب نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ فرشتہ۔ ان میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا ناول یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیسا لگا آپ کو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔